जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, बात दरअसल ये है कि आज की वीडियो इंतहाई अहम है, इसे स्किप ना करें, सुने। अगर वो कमेंट्स में बेशक लिखते हैं अगर मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ, मगर मैं बिल्कुल ठीक बात करने लगा हूँ और ऐसी बात करने लगा हूँ जिसकी वजह से चंद एक हमारी कम्युनिटी से यानी पाकिस्तानी लोग होते हैं जो पूरे पाकिस्तान को बदनाम करते हैं, बदनामी का बायस बनते हैं। हाँ जी, गैर मुल्कों में, जैसा कि मैं इंग्लैंड में, मेरा बहुत ज़्यादा इस चीज़ का तजर्बा हुआ है कि वो बहुत ज़्यादा गलत काम हो रहे हैं और कार कौन रहे हैं, वो ओवरसीज पाकिस्तानी कार रहे हैं, वो आटे में नमक के बराबर हैं, मगर बुराई बुराई होती है। वो देखें, वो चंद एक बंदे भी जो पूरे पाकिस्तान का इमेज खराब कर रहे हैं। नंबर एक तो मैं ये बताता हूँ कि अक्सर मियाँ बीवी का ये सूरत हाल होती है कि मियाँ बीवी होते हैं, वो रहते एक साथ हैं, एक घर में रहते हैं, बस कौंसल में ये अप्लाई कर दिया जी, हमारी लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, हम लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन हैं, हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। बच्चे भी पैदा हो रहे थे जिनके होने होते हैं, जिन्होंने कोई इलाज मालजा करवा लिया हो तो वो तो अलग बात है। इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे एक बेड पे सोते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर कौंसल में अप्लाई कर देते हैं जी, हम आपस में नहीं रह सकते। फिर उसके इवज जो कौंसल की तरफ से मकान मिलता है, उस मकान को किराए पे दे के यानी रेंट पे देकर, और वो उसके मजे उड़ाते हैं पैसों के, और वैसे बताते हैं पाकिस्तान में बात करेंगे जी, हम वो इधर बड़े वेल सेट हैं, हम इधर कारोबार कर रहे हैं, इधर बिजनेस कर रहे हैं, हम ये काम करते हैं, हम वो काम करते हैं, मगर गलत काम भी करते हैं। सारे, मैं फिर कह रहा हूँ, सारे नहीं, चंद एक लोग ऐसे कर रहे हैं और जिनकी वजह से वो पूरे अपने पूरे पाकिस्तानियों का इमेज खराब करते हैं। मैं एक मिसाल देता हूँ। पहले एक मिसाल ऐसे, मैं एक बंदे को जानता हूँ जिस बंदे ने जर्मनी से इधर मूव होने के बाद उन्होंने जब रेंट पे मकान लिया किसी से, तो रेंट पे जिससे मकान लिया उससे मकान ऐसे लिया था, कौंसल से लिया था, कौंसल से लेके आगे रेंट पे दिया हुआ है वो नवाबजादे ने। वो खुद मेरा उसने यही मेल्डिंग करवाई होगी, यही बताया होगा, हमारी सर अपनी बीवी के साथ नहीं बनती, ये हो गया वो हो गया। और इस तरह जब कौंसल को पता चला इस चीज का कि ये मकान हम लोगों से लेकर इस बंदे ने रेंट पे दिया है, और ये देखें, ये गोरे गोरे हैं, इन्होंने ऐसे नहीं बरसगिर पाको हिंद में हुकूमत की है। और जो भी सूरत हाल है, वो जब उसके ऊपर रेड पड़ी, उसको खदशा हुआ कि अभी मैं पकड़ा जाऊंगा, मैं गिरफ्तार भी हो जाऊंगा, मुझसे वो सारा किराया भी जो आज तक मैंने लोगों से वसूल किया वो भी वापस आएगा, जेल अलहदा हो जाएगी, जुर्माना अलहदा हो जाएगा। ये सारी सूरत हाल को देखकर वो बंदा रातों रात इधर से भाग के कनाडा चला गया था। आज भी कनाडा ही होगा। ये आज से तकरीबन कोई 6-7 साल पहले की बात है, या 5 साल या 6 साल की पहले की बात है। और अभी हाल ही में भी फिर मैं एक बंदे का बताता हूँ कि किसी बंदे का मैंने ऐसे ही सुना था कि वो इसी तरह जो है कि वो मकान लिया है अपना, रेंट पे मकान लिया है, वो कौंसल से आगे रेंट पे दिया है। ये एक केस नहीं है, दो नहीं है, बेशुमार केस हैं। ये मियाँ बीवी अलहदा अलहदा रहते हैं, अलहदा अलहदा शो करते हैं, और पाकिस्तान में जाते हैं, यकीन करें, उधर जाके जो औरत इधर यूके में कई दफा वो बड़ी सादा और सिंपल लाइफ बसर कर रही होती है, पाकिस्तान में जाके देखेंगे तो वो 20 साल पीछे हो जाती है उधर जाके ना। वो जैसे रिवर्स गियर नहीं लग जाता। ये लोग, औरतें भी उधर जाती हैं, ब्यूटी पार्लर में जाती हैं, मेकअप, नए नए जेवरात, नए नए ड्रेस, सारी सूरत हाल बंदा देख के पहचान नहीं सकता कि ये यार ये वही वाली औरतें हैं जो हमने यूरोप में देखते हैं, यूरोप के किसी बाजार में देखे हैं। मगर हकीकत ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो हक हलाल का भी कमाते हैं, अच्छे काम करते हैं, मेहनत करते हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला उस मुकाम पर हम लोगों को लेकर आया है जहाँ पे इलाज मुआवजा फ्री है, डॉक्टर फ्री हैं, बच्चों की फीसें फ्री हैं। और ये सारी सूरत हाल अल्लाह ताला की नेमतें जिन लोगों के पास नहीं है उनसे पूछें यार। हमारे उधर वो बहुत सारे जानने वाले हैं, हमारा सोशल मीडिया की वजह से भी काफ़ी तरह लोगों के साथ कांटेक्ट होते हैं, और इसी वजह से हमें इतलात मिलती हैं कि जो अस्पताल में जाते हैं इलाज मुआवजे के लिए, वो बंडलों के बंडल यानी थब्बे के थब्बे पैसे लेके जाते हैं।
سر پھر بھی ان کا علاج ممکن نہیں ہوتا، پھر بھی 2 نمبر دوائیاں، 2 نمبر ڈاکٹر، اور ہر چیز ادھر 2 نمبر ملتی ہے، اور جو بھی صورتحال ہے، اور لوگوں کا لاکھوں کروڑوں روپے اگر کوئی گھر میں ایک مریض پیدا ہو جائے نا کم از کم، تو اگر ایک خدا نہ خواستہ اور مرض کے بڑا بڑا ہونا تو سارے انسان کی جائیدادیں بک جاتی ہیں، وہ ہاتھ پاؤں اس کے خالی ہو جاتے ہیں، جو اس نے کئی کئی سال محنت کر کے حق حلال کی جیسے بھی اس نے جو جمع پونجی کی ہوتی ہے وہ دنوں میں چلی جاتی ہے، کسی مریض کے اوپر لگانی پڑ جائے تو یہ صورتحال ہے۔ تو ادھر تو یار یہ صورتحال ہی نہیں، ادھر صورتحال ہی بالکل مختلف ہے۔ ادھر نہ تو کوئی مذہب میں سختی ہے، کوئی شیعہ ہے، سنی ہے، وہابی ہے، دیوبندی، بریلوی، خواہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ادھر کبھی کوئی جلوس اس موضوع پہ نہیں نکلے، بلکہ امن کے ساتھ جس نے جو اس کی عبادت کرنی ہے کرے، جس نے نہیں کرنی وہ بھی نہ کرے۔ ہر کوئی دیکھے یہ مرنے کے بعد جو ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے جو ایک سسٹم بنایا ہے وہ حساب کتاب خدا تعالیٰ نے لینا ہے، یہ بندہ ہے اور اس کے خدا کا معاملہ ہے، اور بدقسمتی سے پاکستان میں ہر بندہ بھی خدا بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ اور ادھر جب یورپ میں آتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو غلط کام کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ وہ کٹھے رہتے ہیں میاں بیوی، ان کے بچے بھی ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے وہ آپس میں وہ بس صرف آفس میں جاتے ہیں، جب وہ سوشل والوں کے پاس جاتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، جی ہماری آپس میں نہیں بنتی، میں اس کو دیکھ نہیں سکتی، میں بھی نہیں دیکھ سکتا، ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے، مگر ایک ہی گھر میں سو رہے ہوتے ہیں، ایک ہی گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں، دوسرا مکان جب بھی ملتا ہے اسے سفیدیاں وغیرہ کر کے وہ بوس بن جاتے ہیں، اور پینٹ وغیرہ کر کے وہ کرائے پہ دے دیتے ہیں۔ ایک فیملی کا میں پھر آپ کو بتاؤں کہ میں جانتا ہوں، اس بندے کا سنا تھا میں نے، وہ بندہ راتوں رات ادھر سے ہر چیز چھوڑ کے وہ کینیڈا بھاگ گیا، مگر ایسے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ آج بھی ویسے کام کر رہے ہیں، مگر یہ لوگ گوروں کی آنکھوں میں اپنی طرف سے مٹی وہ ڈالتے ہیں، مگر خدا نہ خواستہ جب ان کو پتہ چل جائے گا ہمارے ساتھ یہ دھوکہ ہو رہا ہے، یہ فریب ہو رہا ہے، تو یہ غلط بات ہے۔ میں نے ویڈیو بنانے کا میرا مقصد ہی یہ تھا، اگر کوئی بندہ کوئی ایسا غلط کام کر رہا ہے تو وہ چھوڑ دے، نہیں چھوڑے گا تو کل کو وہ خود ذمہ دار ہوگا۔ دیکھیں اگر وہ ایک بندہ اگر پکڑا جائے گا نا، ایک بندہ پکڑا جائے گا تو اس کی وجہ سے وہ ہزاروں جو بندے ادھر موجود ہیں پاکستانی، وہ سب کو اسی نظر سے دیکھیں گے، یہ سارے دھوکہ دینے والے ہیں، یہ سارے فراڈی ہیں، یہ سارے چور ہیں۔ ابھی میاں صاحب نے پورے پاکستان کا امیج خراب کیا ہوا ہے، جو انہوں نے وہ جو صورتحال وہ بتائے، جو دکھائے، جو میڈیا بتاتا ہے کہ یہ جی چور ہیں، چوری کی ہے، یہ ہے وہ ہے، کوئی کہہ رہا ہے ٹبر چور، یار جو بھی صورتحال ہے ان کی وجہ سے بھی کافی ملک کی بدنامی ہو رہی ہے۔ اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ جو ہر دوسرا بندہ جو ہے نا، اس کی ظاہری و باطنی حالت یہی ہے کہ وہ جہاں سے ملتا ہے حرام کھا لیتا ہے، حرام چرا لیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، جس کا تھوڑا بس چلے وہ تھوڑا کھاتا ہے، جس کا زیادہ بس چلے وہ زیادہ کھاتا ہے۔ میاں صاحب کا بھی بس چلتا تھا ملک کھانے کو، وہ ملک کھانا شروع کر دیا انہوں نے۔ یہ ساری صورتحال ہے۔ ادھر بھی جو لوگ میاں صاحب کو بھی سارے دن باتیں کرتے ہیں، انہی میں سے لوگ ہوں گے، جو کچھ لوگ جو ہیں جو کونسل سے مکان لے کے وہ آگے دیکھو، کونسل نے ہمدردی کی ہے آپ سے، آپ کو ایک انسانیت کے ناطے آپ کے ساتھ کہ آپ کو آپ کی میاں بیوی کی نہیں بن رہی، کوئی مسئلہ ہے، کوئی گھر میں پرابلم ہے، یا بچوں نے علیحدہ مکان لینا ہے، بچوں کو علیحدہ مکان لے دیا، رینٹ پہ لے دیا، ادھر ان سے سب کچھ لے لوں کہ وہ بچے پھر ماں کے ساتھ سو رہے ہیں، وہ کرائے پہ دے دیجیے، ہم ایک مکان کے اونر ہو گئے ہیں۔ ابھی دوسرا بچہ جوان ہو گیا، اس کا مکان لیا، وہ بھی کرائے پہ دے دو جی، اس کا بھی رینٹ آ رہا ہے 1000 روپے، ادھر کم از کم 800-900 ہزار روپیہ تو معمولی سا کرایہ ہے، وہ آرام سے مل جاتا ہے، 1500 بھی ہے کرایہ، 1200 بھی، 1000 روپے بھی کرایہ ہے۔ اور جس بندے نے ایک پراپرٹی لے کے بالفرض بال چڑھا دی، وہ تو 12,000 روپیہ سالانہ وہ کمانا شروع کر دیا اس نے، یہ 1000 روپیہ اس کا کرایہ ہوا، تو اگر وہ 1500 یا 2000 والی رینٹ پہ اگر وہ پراپرٹی ہوئی تو پھر دیکھیں وہ کتنے کما رہا ہے۔ اور یہ سارے غلط کام کر رہے ہیں، بہت زیادہ نہیں، چند ایک لوگ کر رہے ہیں، اور وہ جو چند ایک لوگ کر رہے ہیں وہ پورے پاکستانیوں کا امیج خراب کریں گے، ان کے آئندہ آنے والی نسلوں کا امیج خراب کریں گے۔ وہ سمجھیں گے یہ سارے ہوتے ہی چور ہیں، یہ سارے بس یہ ہیرا پھیری کرنے کے لیے ہیں، یہ ہیرا پھیری کرتے ہیں، ہم سے پیسے بناتے ہیں،
یار خدا کا خوف کریں. ایسے کام اللہ تعالیٰ اگر آپ کو یورپ میں لے ہے، ایک اچھی جگہ پہ لے ہے جہاں پہ سارے مسیحا ایک قسم کے، وہ علاج معالجہ فری، کھانے کے لیے فری مل جاتا ہے، رہنے کے لیے مکان فری مل جاتا ہے، اور طرح طرح کی سہولتیں، بسوں کی ٹکٹیں فری ہیں، سوئمنگ پول فری ہیں. کون سی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو ادھر ہر بندے کو نہیں ملتی. اس کے باوجود اگر غلط کام کریں گے تو اس کے ذمہ دار کل کو آپ خود ہوں گے. خدارا ایسے غلط کام نہ کریں. ہم نے تو اپنے چینل ہستہ واسطہ پاکستان ٹی وی انٹرنیشنل کی طرف سے یہ ایڈوائز آپ کو دینی تھی، یہ انتہائی ضروری تھی. اور جو اس پہ عمل کرے گا وہ محفوظ ہے گا، جو نہیں عمل کرے گا وہ کہتے ہیں نا جنہیں کھادے گونگرو اودے ٹیڑھ بھی. جو ایسے غلط کام کر رہے ہیں، جو کرتے ہیں، انہی کے ساتھ کل کو اگر زیادتی ہوگی پھر یہی لوگ چیختے ہیں، پھر راتوں رات ملک چھوڑ کے جناب والے پاکستان میں بھاگنا پڑ جاتا ہے اگر ایسی کوئی صورتحال ہو. یہ گورے ہیں، یہ جو دیکھیں جو تو حق لال کا بنتا ہے وہ دیتے ہیں. اگر نہیں ہوا تو پھر وہ ایسے کر کے، جیسے خان صاحب کہہ رہے ہیں نا میاں صاحب کو کہ وہ میں نکال لوں گا، یہ کر لوں گا، پھر اس کے باوجود بیچارے نہیں نکال سکتے. مگر یہ گورے کہتے کچھ نہیں، یہ کر لیتے ہیں، یہ سب کچھ وہ گھسیٹ بھی لیتے ہیں سڑکوں کے اوپر. جیسے وہ میاں صاحب کہتے تھے کہ ہم وہ زرداری کو گھسیٹیں گے، زرداری کہتے تھے ان کی آندرے پاڑیں گے. مگر یہ سب کچھ یہ کام کرتے ہیں. وہ ان سے پوچھیں جن کو راتوں رات ملک چھوڑ کے بھاگنا پڑتا ہے، اور پھر ایسے پھر دوبارہ میرے زندگی میں نہیں آ سکیں گے. جو اتنے غلط کام کرتے ہیں نا، ان کے لیے ایک چھوٹا سا پیغام ہے. السلام علیکم. اپنی صحت کا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں.